السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج امارت شریعہ کا خصوصی اجلاس ہوا، ملک کے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں، اس پر امیر شریعت نے جو بات کی ہے اس کا ایک کلپ جو ہے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہے، اسے غور سے سنیں اور دوسروں تک جو اس سے پہنچائے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ان میں سے شروعاتی دور میں 2 قبیلے مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے ہیں تو وہاں پر ایک معاہدہ قائم کیا گیا ہے جو پہلا دستور ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی آبادی تقریباً 1500 ہے۔ مسافر مدینہ کے وقت، بعد کی بات نہیں کر رہا ہوں، بالکل شروعاتی سال کی بات کر رہا ہوں، 1500 ہے، اور یہودیوں کی تعداد تقریباً 4000 اور غیر مسلم عرب قبائل جو ہیں ان کی تعداد تقریباً 4500 ہے۔ تو مدینہ کی کل آبادی تقریباً 10,000 کے آس پاس ہے۔ اس 10,000 میں دیکھیں گے آپ تو آپ کو ایک بات بڑی عجیب دکھے گی کہ 85% غیر مسلم ہیں اور 15% مسلمان ہیں۔ تقریباً ویسے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، تقریباً ویسے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کے پاس، ہم لوگوں کو ایک فکر پیدا کرنی، ہم لوگوں کو اپنے ذہن میں ایک تبدیلی۔ 584 اسٹیٹس میں بٹا ہوا ہے۔ آپ نے سنا؟ پیچھے آپ نے سنا؟ 584 اسٹیٹس میں رجواڑے میں بٹا ہوا ہے۔ اس میں کچھ ہندوستان کی ریاستیں ہیں، اس میں کچھ پرتگیز کی ریاستیں ہیں۔ گوا ہندوستان کا حصہ نہیں تھا، پرتگیز ریاست تھی، ٹھیک ہے نا؟ اور باقی ہر جگہ انگریزوں کی حکومت ہے۔ تو ان 584 ریاست کو متحد کرنا ہے۔ اور 15 اگست کو کتنی ریاستیں رہ گئی ہندوستان میں؟ 15 اگست کو کتنی ریاستیں تھیں ہندوستان میں؟ 565۔ باقی چلی گئی ادھر والے پاکستان میں اور ادھر والے پاکستان میں۔ 565 ریاستوں کو جوڑنا ہے زبان کے اعتبار سے اور مختلف پیرامیٹر پہ، تاکہ 29، 31، 32 اور 37 اسٹیٹس میں بڑھ سکے۔ اب ان 565 ریاستوں کو کیسے جوڑا جائے گا؟ کچھ لوگ تو گنگو ہیں، وہ آئیں گے نہیں، ہم کو ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے۔ اچھا، سب کے پاس اجازت ہے، وہ ہندوستان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ جا سکتے ہیں، اور وہ آزاد رہ سکتے ہیں۔ یہ سب کو اجازت ہے، 565 کو یہ اجازت ہے۔ لیکن یہاں جو لوگ رول کر رہے ہیں دہلی میں، ان کی کیا خواہش ہے کہ سب کے سب اس ملک میں رہیں۔ تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس وقت یہ کرنا ہوگا کہ جو جیسے مانے اس کو ویسے منع کر کے یہاں لے کر کے آؤ۔ اسی لیے سردار ولبھ بھائی پٹیل کا نام ہر جگہ اتنی عزت سے لیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایسی نیگوشیشن کی کہ یہ تمام لوگ ہندوستان میں آنے کو تیار ہو گئے۔ اس وجہ سے ان کی اتنی عزت ہوتی ہے۔ اب اس میں سے کوئی اپنے آپ آ گیا کہ ہم کو کے ساتھ رہنا ہے، کسی نے کہا کہ ہم کو شاہی خاندان کو چلانے کے لیے پیسہ چاہیے، اس کو پیسہ دیا گیا۔ کسی نے کہا کہ ہم کو ایڈمنسٹریٹو سروسز میں اتنے لوگ چاہیے، ہمارے اتنے آئی ایس ہونے چاہیے، آئی ایس کو ہمارا حکم سننا چاہیے، اس کو وہ چیز دی گئی۔ گوالیار کا گھرانہ مثلا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم جنگ کریں گے، گوا جنگ ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کہا جنگ کریں گے، حیدرآباد جنگ ہوئی۔ اور پھر ان چیزوں اس طرح سے ہندوستان کو بننا ہے۔ تو کس قسم کا قانون بنانا چاہیے؟ اگر آپ سخت قانون بنا دیں گے تو کوئی آپ کے ساتھ آئے گا؟ کوئی نہیں آنے والا۔ تو کیسا قانون بننا ہے؟ قانون بننا ایسی آزادی اس میں ہونی چاہیے، آزادی میں اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ سب لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ان کا وہ جس طرح سے زندگی گزارتے ہیں ان کو اس طرح سے زندگی گزارنے کا اختیار ہوگا۔ اسی لیے جب دستور لکھا گیا شروع میں
اور جب دستور کو ریٹیفائی کیا گیا تو فریڈم آف ایکسپریشن پہ، فریڈم آف اسپیچ پہ، یعنی بولنے کی بنیادی آزادی پر اور ایکسپریشن کی بنیادی آزادی پر کوئی قید نہیں تھی۔ اس وقت آپ کی پراپرٹی آپ کو خریدنے کا اور اس کو مینٹین کرنے کا بنیادی اختیار حاصل تھا۔ تو ایسا دستور بنایا گیا جو سب لوگوں کو قابل قبول، جس میں بہت وسعت تھی، بہت آزادی تھی۔ ایسا قانون بنا، لیکن ایسا قانون بنتے بنتے ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ لوگوں نے ایک لفظ سنا ہوگا، مسلم اپیزمنٹ، مسلم تشتیکرن۔ اصل ہم لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پہلا تشتیکرن جو قانون بنتے بنتے ہوا ہے اس کا نام ہے ہندو یونائٹڈ فیملی۔ ہندو یونائٹڈ فیملی میں آج 19,000 کروڑ روپے کی بینیفٹ ہندو یونائٹڈ فیملی کے لوگ حاصل کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ہندو ہیں اور وہ ساتھ رہ رہے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں۔ یہ مسلم تشتیکرن نہیں ہے، مسلم اپیزمنٹ نہیں ہوا اس وقت یہ ہوا۔ قانون بننے سے تھوڑا پہلے، ریٹیفائی ہونے سے تھوڑا پہلے، چند سال پہلے، امبیڈکر صاحب نے مانگ کر دی ہے۔ کیا مانگ کی انہوں نے کہا کہ ہماری شیڈیولڈ کاسٹ یا تو ان کا سیپریٹ الیکٹریٹ ہو، انہوں نے سیپریٹ الیکٹریٹ کی مانگ کی کہ آپ لوگ جیسے ایم پی چننا ہو چنیں، ہمارا جو پروپورشن ہے شیڈیولڈ کاسٹ کا اس کے حساب سے ہم کو ایم پی دے دیجیے، ہم اپنا ایم پی چن لیں گے۔ ہمارے شیڈیولڈ کاسٹ کے بھائی بہن اپنا ایم پی چن لیں گے، آپ کو جو کرنا ہے کیجیے۔ گاندھی جی نے آمرن انشن کر دیا، گاندھی جی نے کہا نہیں یہ قبول نہیں، وہ 7 دن تک بھوکے رہے۔ امبیڈکر صاحب ڈی مورلائز ہو گئے، پونا گئے، پونا میں پیکٹ ہوا۔ گاندھی جی نے کہا کہ شیڈیولڈ کاسٹ کے لیے ریزرویشن دے دو، ان کو ریزرویشن لینے کو ماننا پڑا، وہ مان گئے۔ اس طرح سے شیڈیولڈ کاسٹ کا ریزرویشن قانون بن گیا۔ لیکن قانون ریٹیفائی ہو کر کے 26 جنوری 1950 کو ہم انسانوں نے اپنے آپ کو دیا کہ ہم نے قانون سے اپنے آپ کو قید کیا، ہم لوگوں نے، میں نے اور آپ نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ٹھیک ہے، انسانوں نے، اس ملک کے شہریوں نے دیا اور کہا کہ ہم نے اپنے آپ کو اس قانون سے قید کیا۔ 26 جنوری 1950 اور ستمبر میں پریسیڈنشل آرڈر آیا جس نے کہا کہ شیڈیولڈ کاسٹ میں کرسچن نہیں ہو سکتے، شیڈیولڈ کاسٹ میں مسلمان نہیں ہو سکتے، شیڈیولڈ کاسٹ میں سکھ نہیں ہو سکتے، شیڈیولڈ کاسٹ میں بودھ نہیں ہو سکتے، شیڈیولڈ کاسٹ میں صرف اور صرف ہندو ہو سکتے ہیں۔ ستمبر یا اکتوبر کا واقعہ ہے، 26 جنوری کو ہم نے ریٹیفائی کیا ہے اور چند مہینے کے اندر یہ پریسیڈنشل آرڈر آ گیا ہے، اور صرف اس پریسیڈنشل آرڈر سے یہ سارے لوگ، سارے ادیان باہر ہو گئے اور صرف ہندو حضرات کو شیڈیولڈ کاسٹ میں رہنے کا موقع ملا۔ یہ مسلم تشتیکرن تو نہیں تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ؟ اب اس کے بعد آگے بڑھتے چلے جائیں۔ پہلا امینڈمنٹ ایکٹ آیا۔ اچھا، جب دستور بنا تو دستور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دستور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گورننس اسٹرکچر ہے۔ مجھے پتا ہے کہ مجھے یعنی گناہوں کی دفعات، میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اگر میں یہ کروں گا تو مجھ پر سزا عائد ہوگی، مجھے پولیس اٹھا کے لے جائے گی اور یہ سب کام کرے گی۔ اب ادھر سول لاز میں ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، تو سب کو پتا ہے، جن لوگوں نے اس کو پڑھا ہے ان کو پتا ہے کہ دفعات کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ کیسے عوامی سطح پر، انفرادی سطح پر کیسے معاملہ کرنا ہے، کیسے معاملہ کرنا ہے۔ اور کانٹریکٹ بنتا ہے اس کے بعد،
آپ کو ہی پتا، ان کو ہی پتا، سب نے سگنیچر کیا ہوا ہے. جب قانون بن رہا تھا تو ہر روز تمام اخبار میں قانون چھپا کرتے تھے کہ یہ دفعات بن رہی ہیں، لوگ پڑھ کر کے اپنی رائے دیں. اور جاہل سے جاہل آدمی جس کو سنتا تھا کہ یہ دفعات بن رہی ہیں اور اس پہ ریئیکٹ کرتا تھا، اور ان کے نمائندے پھر ایوان میں جا کے بتاتے تھے کہ یہ بات ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، اس کو ایسے تبدیل ہونا چاہیے، اس کو ایسے تبدیل ہونا چاہیے. اب کانٹریکٹ بن گیا، آپ نے ایک معاہدہ کر لیا، ایک پارٹی نے اس معاہدے کو آپ کے جانے بغیر تبدیل کر دیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو نارمل معاہدے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر سامنے والا کچھ چیز تبدیل کر دے تو امانت میں خیانت کہا جاتا ہے، اس کو معاہدے کی خلاف ورزی کہا جاتا ہے. لیکن جب آپ کو آنکھ کھلی رکھنی ہو اور آپ آنکھ بند کر کے بیٹھے رہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ اس کو کہتے ہیں غافل ہونا، غفلت میں سوئے رہنا. تو میں اور آپ ہم لوگ غافل ہیں، ہم لوگ غافل ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں 2-3 جگہوں پر، جمہوریت کرکٹ کا گیم نہیں ہے، جمہوریت فٹ بال کا گیم. جتنے لوگ ہیں سب کو کھیلنا ہے. 2 لوگ کھیل نہیں سکتے، 2 بیٹنگ نہیں کر سکتے، کہ ایک کرس ادھر کھڑا ہے، ایک کرس ادھر کھڑا ہے، 2 کھیل رہے ہیں، باقی 9 بیٹھے ہوئے پویلین میں. یہ نہیں ہوتا. جمہوریت فٹ بال کا کھیل، اس میں لگاتار دوڑنا ہے، اس میں لگاتار ٹیکل کرنا ہے، لگاتار گول کرنا ہے اور گول کھانا ہے، کھا کے اٹھنا ہے پھر گول کرنا ہے. اگر یہ کام نہیں کیجیے گا تو جمہوریت میں رہ نہیں پائے گا. تو جمہوریت میں اگر رہنا ہے، یعنی کہ اس ملک میں اگر رہنا ہے، تو جمہوریت کے قواعد کو سمجھیے، اس کھیل کے قواعد کو سمجھیے کہ یہ کیسے کھیلا جاتا ہے. تو پہلا امینڈمنٹ ایکٹ آیا، اور پہلے امینڈمنٹ ایکٹ نے معقولیت کی شرط لگا دی آپ کے کلام پر، کہ آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ یعنی آپ کے کہنے میں یہ چیز شامل نہیں ہونی چاہیے. پھر ایک اور امینڈمنٹ ایکٹ آیا، اس نے آپ کے زمین کے فنڈامنٹل رائٹ کو لیگل رائٹ میں بدل دیا. پھر ایک اور ایکٹ آیا، اور یہ بہت خطرناک ایکٹ آیا. اس نے یہ کہا کہ آپ کو کورٹ میں جانے کا اختیار نہیں ہے، آپ کورٹ سے ریمیڈی نہیں لے سکتے. اس کو کہتے ہیں 42واں امینڈمنٹ ایکٹ. اور اس کے بعد پھر اس کو ٹھیک کیا گیا 43ویں میں اور 44ویں میں، تاکہ آپ جا سکیں ریمیڈی لینے کے لیے. لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، ہم میں سے کتنے لوگوں نے جب کوئی بھی امینڈمنٹ آتا ہے ایکٹ کا تو ہم لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھتے ہیں یا منگوا کر کے پڑھتے ہیں اور حکومت کو رائے دیتے ہیں کہ یہ والا نہیں چلے گا. یہ میں جو کہ اس ملک کا شہری ہوں اور اس لیے اس ملک کا راجا ہوں، اس لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ ہو. ہم میں سے کتنے لوگوں نے پڑھا اس بات کو؟ کتنے لوگوں نے ایک امینڈمنٹ بھی پڑھا ہے؟ یہ بتا رہا ہے، یہ بات بتا رہی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے طریقے کو تبدیل کرنا ہوگا. جو لوگ اقدام کی بات سننے آئے تھے، حل، یہ ایک حل ہے، یہ ایک حل ہے. جاگتے رہنا، لگاتار جاگتے رہنا، لگاتار دوڑتے رہنا، لگاتار کام کرتے رہنا. اگر کریں گے تو بچیں گے اور ترقی کریں گے انشاءاللہ. تو یہ قانون کے نقطہ نظر، دستور کے نقطہ نظر اس بات کو سمجھیے کہ ابھی 105 امینڈمنٹس ہو چکے ہیں، اور جو چیز شروع ہوئی تھی اتنی وسعت کے ساتھ، وہ ایسے ہو کے ایسے ہو گئے. ہر چیز میں بندش آ گئی، اور نہ صرف آپ سوتے رہے بلکہ پورا ملک سوتا رہا. صرف آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ آپ کی زیادہ غلطی ہے کیونکہ آپ اقلیت میں ہیں. جمہوریت میں جو اقلیت میں ہوتا ہے اس کو زیادہ دوڑنا پڑتا ہے، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں، اسے زیادہ دوڑنا پڑتا ہے، اسے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ 1 ڈگری پیچھے ہیں، اور ادیان سے انہوں نے بھی نہیں پڑھا. میں نے یہ بات بہت ڈھیر سارے بہت پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھی ہے، اور سب کا جواب یہی ہے، نہیں پڑھا.
तो नहीं पढ़ा तो भोगिए। बात समझ में आ रही सबके? तो एक काम हम लोगों को ये करना है। अच्छा, मुझे खूब पता है कि अमेंडमेंट को डाउनलोड करके पढ़ लेना सब लोगों का काम नहीं है। उसकी अंग्रेजी सख्त होती है, उसकी हिंदी सख्त होती है, उसको समझना मुश्किल होता है, मुझे पता है। लेकिन आप अपने जेब में हाथ डाल करके ऐसे रुपया निकाल सकते हैं जो ज़कात का नहीं होना चाहिए, जो ज़कात का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और उससे एक जमात बना सकते हैं वकला की, जिनका 24 घंटे ये काम हो, जिनका 24 घंटे ये काम हो कि वो ऐसी चीजों को डाउनलोड करें, पढ़ें। हम कैसे लोगों को बताएं, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं इन लोगों को बताएं, आप लोगों को बताएं, ताकि आप लोग अपने लोगों को बताएं, ताकि ये बात आम हो सके कि ये जो दस्तूर बनने वाला है इससे हमारा ये फायदा है, ये नुकसान है। और उसमें ईमानदारी बरतने की जरूरत है। ईमानदारी बरतेंगे तो काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये एक हल, ये एक हल, जो लोग हल की तलाश में है उनके लिए एक हल इंशाअल्लाह। तो अब इस सिलसिले में दस्तूर को पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और उसके बाद उस पर हमेशा जागते रहने की जरूरत है कि तब्दीली क्या हो रही है, और जो तब्दीली हो चुकी है और जो गैर कानूनी है उसको ठीक करवाने की जरूरत है। किसी ने नहीं कहा कि दस्तूर जो आज है वो कल तब्दील नहीं किया जा सकता, किसी ने नहीं कहा ऐसा। बात समझ रहे हैं ना? जो दस्तूर में खराबी आ गई है मेरे भाई, आप उसको ठीक करवा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप उसको ठीक नहीं करवा सकते। आप यकीनी तौर पर जो आपके नुमाइंदा हजरात हैं, आप उनको जाके बता सकते हैं कि अगर आपने इसको ठीक नहीं करवाया तो अगली दफा हम आपको वोट नहीं देंगे। आपको कहना पड़ेगा। आप लोगों को, हम लोगों को ये बातें छोड़नी पड़ेंगी कि यहाँ ये नहर बनना है, वहाँ वो ये बनना है, वहाँ वो फला होना है, मेरे घर में फला ऐसा होना है। अगर ये करते रहेंगे तो ये हल नहीं है। हल ये है कि आप लोग ये बताएं कि ऐसा वाला कानून नहीं होना चाहिए, ये ऐसा वाला कानून होना चाहिए, तब आपको वोट देंगे, तब चीजें बदलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठीक। अब मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पे हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो सब लोग खड़े हो जाए, बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, खड़े हो जाइए इंशाअल्लाह, मैं भी खड़ा हूँ।